داستان داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کو پرکشش انداز میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سامعین کی دلچسپی برقرار رہے۔ داستان کا فن بنیادی طور پر سننے اور سنانے کا فن رہا ہے۔ بہت بعد میں داستانوں کو تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا۔ اب چونکہ داستان گوئی کی روایت تقریباً ختم ہو گئی ہے، اس لیے تحریری داستانوں کو ہی بنیاد بنا کر داستان کی اہم خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ داستان کا فن سامعین یا قاری کو باندھے رکھنے کا فن ہے۔ دلچسپی، اثر انگیزی، حیرت، استعجاب وغیرہ داستان کے لیے لازمی ہیں۔ اس لیے داستان میں معمولی باتوں کے بجائے غیر معمولی باتوں کے بیان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ظاہر اور واضح کے بجائے پوشیدہ اور پراسرار چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ حقیقت کی نقل کے بجائے خیال طرازی، منطقی استدلال کے بجائے بعید از قیاس باتیں داستان کو دلچسپ اور پر اثر بناتی ہیں۔ داستان اپنے عہد کی ثقافتی دستاویز ہے۔ داستان اس عہد کے رہن سہن، رسم و رواج، انداز و فکر اور لسانی رویوں کی مظہر ہوتی ہے۔ داستان میں ہمیشہ باطل پر حق کی فتح ہوتی ہے۔ داستان کے اجزائے ترکیبی۔ نمبر 1، مرکزی کہانی۔ داستان میں ایک مرکزی کہانی ہوتی ہے۔ مرکزی کہانی کا موضوع عموماً عشق، جنگ، مہم یا مذہب ہوتا ہے۔ اردو میں عشقیہ اور مہماتی داستانوں کو زیادہ پسند کیا گیا۔ داستان گو کی ساری توجہ داستان کو دلچسپ بنانے پر ہوتی ہے۔ داستان کے کردار عام طور سے بادشاہ، شہزادہ، شہزادی، معروف جنگجو ہوتے ہیں جو جرأت، مردانگی اور دلیری کے پیکر ہوتے ہیں۔ مرکزی کہانی کا ہیرو دشمنوں اور دشواریوں پر قابو پا کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ داستان میں طوالت اور دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے کئی ضمنی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ ضمنی قصوں کے کردار داستان کے ہیرو کے دوست، رشتہ دار یا رقیب ہو سکتے ہیں۔ ضمنی قصے عام طور سے عشقیہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضمنی قصے مزاحیہ، رومانی، مافوق الفطرت، طلسماتی، مہماتی اور تمثیلی قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ قصہ در قصہ کی تکنیک داستان کے پلاٹ کو طول دینے میں کافی کارآمد ہوتی ہے۔ اس تکنیک میں ایک قصہ سے دوسرا قصہ، دوسرے سے تیسرا شروع ہو جاتا ہے اور اصل قصہ بعض اوقات کہیں پس پشت جا پڑتا ہے۔ ایسا داستان کے پلاٹ میں پیچیدگی اور الجھاؤ لانے کے لیے کیا جاتا ہے، جو کہ داستان کی تکنیک کے لحاظ سے پلاٹ کا عیب نہیں بلکہ اس کا حسن ہے۔ نمبر 2، فضا۔ داستان کی ایک اہم خصوصیت اس کی فضا ہے۔ داستان کی فضا میں زمان و مکان کے لحاظ سے دوری کا وجود ضروری ہے، لہٰذا داستان میں پیش کردہ واقعات کا تعلق زمانہ قدیم سے دکھایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا یا بہت زمانہ گزرا، ملک روم پر فلاں بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسی طرح داستانوں میں دور دراز کے ملکوں کی کہانی بیان کی جاتی ہے، مثلاً بدخشاں، روم، یونان یا پھر کوئی خیالی ملک۔ نمبر 3، مافوق الفطرت عناصر۔ داستان کی ایک اہم خصوصیت اس میں مافوق الفطرت عناصر کی موجودگی ہے۔ ان عناصر سے مراد وہ عناصر ہیں جنہیں منطقی اور استدلالی ذہن قبول نہیں کرتا، مثلاً دیو، جن، پری، چڑیل وغیرہ داستان میں جا بجا نظر آتے ہیں جو غیر معمولی قوت اور صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ جادو منتر کے زور پر وہ انسان کو مکھی یا کسی جانور میں تبدیل کر سکتے ہیں، یا پھر انسان کی نظروں سے اوجھل رہنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، یا پھر آن کی آن میں ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ داستان میں ایسے چرند و پرند اور درندے ہوتے ہیں جو انسانی صفات و خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، مثلاً گفتگو کرنے والا طوطی، تقریر کرنے والا بندر یا دور دراز کی خبر دینے والا کوئی اور جانور۔ نمبر 4، کردار۔ جدید فکشن کے اصولوں کے لحاظ سے داستانوں میں کرداروں کا ارتقاء نہیں پایا جاتا اور نہ ہی وہ منفرد کہلاتے ہیں۔ ان کرداروں کو یا تو تمثیلی کہا جاتا ہے یا ٹائپ۔ داستان میں حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کے کردار ہو سکتے ہیں، جیسے خلیفہ ہارون رشید، امیر حمزہ، حاتم طائی وغیرہ حقیقی کردار ہیں، لیکن یہ کردار داستان کے غیر عرضی یا تخیلی ماحول میں غیر یقینی اور مافوق الفطرت عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے چند کردار غیر حقیقی ہوتے ہیں، جیسے دیو، پری، جن، آسیب اور عفریت وغیرہ۔ ان کے علاوہ پہاڑ، پرندے، درخت وغیرہ بھی کردار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 5، طوالت۔ داستان میں طوالت کی کوئی قید نہیں، یہ 1 گھنٹے سے لے کر 1 سال یا 1 عمر تک بھی طویل ہو سکتی ہیں۔ مثلاً مرزا رجب علی بیگ کی داستان فسانہ عجائب کا شمار مختصر ترین داستانوں میں ہوتا ہے، جبکہ نواب امان اللہ خان غالب کی داستان امیر حمزہ کا شمار طویل ترین داستانوں میں ہوتا ہے۔
داستان کو طوالت کے لیے قصہ در قصہ آگے بڑھایا جاتا ہے جن کا مرکزی قصے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نمبر 6، پلاٹ۔ دراصل داستان کا کوئی پلاٹ ہی نہیں ہوتا، پلاٹ تو ناول کے ساتھ آیا ہے۔ داستانوں میں نہ تو مربوط پلاٹ کا کوئی تصور ہے، نہ واقعات میں کوئی ترتیب۔ لکھاری آزاد ہے، جب چاہے مرکزی قصہ کو چھوڑ کر ایک نیا قصہ شروع کرتے، لیکن یہ ثانوی قصے جو مختلف وجوہات کی بنا پر شروع کیے جاتے ہیں، شروع کرنے کے بعد مکمل کرنے لازمی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ مصنف یا داستان گو گاہے گاہے اپنے مرکزی قصے سے رجوع کرتا رہتا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک داستان شروع کی جائے، اس کے بعد مرکزی قصہ چھوڑ کر قصہ در قصہ داستان آگے بڑھائی جائے، اور درمیان میں مرکزی قصے کو نہ شامل کیا جائے، اور آخر میں مرکزی قصے پر لوٹ کر داستان ختم کر دی جائے۔ نمبر 7، کردار نگاری۔ داستان میں حقیقی زندگی کے فطری کردار نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کردار اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو دیکھنے میں انسانوں جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے مثالی کردار بن جاتے ہیں، جیسے ایک شہزادہ دیکھنے میں انسان لیکن غائب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے مثالی کردار میں ڈھل جاتا ہے۔ بہت طاقتور جنوں، پریوں، دیووں سے مقابلہ کرنے والے کردار جو عام زندگی میں نہیں پائے جاتے، جو انسان عام زندگی میں نہیں کر سکتے، وہ سب داستانوں میں ممکن ہوتا ہے۔ یہ بھی داستان کی ایک خصوصیت ہے۔ نمبر 8، مافوق الفطرت عناصر۔ داستان میں مرکزی کرداروں کے علاوہ مافوق الفطری کردار و عناصر بھی ہوتے ہیں، جیسے جن، پری، دیو، جل پری، اڑنے والے گھوڑے، جادوئی ٹوپی، نقش تعویذ، اڑنے والے قالین، جادوئی تلوار، تیر وغیرہ، جن کا ہماری عام فطری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ غیر فطری عناصر ہی داستانوں کا اہم سرمایہ ہیں، اور انہی سے ہماری داستانیں پہچانی جاتی ہیں۔ اسی سے داستان کی حیرت انگیز دنیا آباد ہوتی ہے، اور داستان کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 9، منظر نگاری۔ منظر نگاری کے حوالے سے بھی داستان بہت زرخیز ہوتی ہے۔ ہماری داستانیں اردو ادب کا بیش بہا اثاثہ ہیں۔ منظر نگاری کے نقطہ نگاہ سے داستان نگاروں نے مختلف ممالک کے جغرافیائی حالات، پہاڑ، ریگزار، بندرگاہیں، شادی بیاہ، عرس، موسم، میلے، دریا، ایسے مناظر کا بڑی تفصیل اور سلیقے سے ذکر کیا ہے اپنی داستانوں میں کہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 10، تہذیب و معاشرے کی عکاسی۔ داستان تہذیب و معاشرے کی عکاس ہوتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری داستانوں سے دکن و شمال، لکھنؤ و دہلی کی پوری تہذیبی اور معاشرتی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ داستان نگار اپنی تہذیب اور معاشرت کی مکمل تصویر اپنی داستان میں پیش کرتا ہے۔ داستان میں رہن سہن کے آداب، کھانے پینے کی اقسام، ملبوسات، سواریاں، ملازم، چور، زیورات، جانور، غرض ہر چیز کا ذکر اپنے ثقافتی رنگ کے ساتھ تفصیل سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، اخلاق کا درس۔ داستان میں اخلاق کا درس لازمی ہونا چاہیے۔ داستان کا انجام نصیحت و سبق آموز ہوتا ہے۔ داستان میں حق کی فتح اور باطل کی شکست ہر جگہ بار بار دکھائی جاتی ہے، اور داستان میں ہمدردی، نیکی، وفاداری، شجاعت کا درس بھی لازمی شامل کیا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کی تبلیغ اور جرأت اور محبت و بھائی چارے کی تلقین کی جاتی ہے۔ نمبر 12، انجام۔ داستان کا انجام تربیہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ نیکی کی فتح ہوتی ہے اور بدی کو مات ہوتی ہے۔ داستان کا ہیرو ہر مشکل سے گزر کر آخر فتح مند ہوتا ہے۔ داستان میں ہمیں زندگی کی امیدیں، امنگیں، حسرتیں، آرزوئیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ نمبر 13، زبان و بیان۔ داستانوں میں دو طرح کے اسالیب کو برتا گیا ہے، ایک رنگین اسلوب فارسی آمیز اور دوسرا سادہ سلیس اور با محاورہ۔ دونوں اسالیب میں داستان نگاروں نے اپنے اپنے فن کے کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان اجزائے ترکیبی کو سمجھ کر ہم اردو داستان کی صنفی حیثیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے برتاؤ سے بیانیہ کی جدید صورت گری بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری داستانوں نے ہی آنے والے زمانے کی فکشن کی بنیاد فراہم کی ہے، جسے کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔